پیارے آقا کا دنیا میں آنا ہے، پیارے آقا کا مبعوث ہونا ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ نعمت کبریٰ ہے، نعمت کبریٰ ہے، یہ اللہ کا احسان عظیم ہے، احسان عظیم ہے۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں دہرایا ہے، اسی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بتایا ہے۔ لقد من اللہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے احسان کیا ہے، علی المؤمنین، مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان کے اندر اپنا رسول بھیجا ہے۔ رسول تو پہلے بھی آئے، رسول تو پہلے بھی آئے ہیں، اور انسانیت میں جو ہے اللہ اپنے انسانوں کی طرف انبیاء کو بھیجتے رہے ہیں، اللہ نے کبھی جتلایا نہیں ہے، لیکن یہ مقام ایسا ہے، یہ ذات ایسی ہیں، یہ جو ہے ان کی صفات ایسی ہیں کہ اللہ نے انسانوں کی طرف بھیجا اور ساتھ ہی میں فرما دیا اے عالم انسان کے لوگوں، یہ جو میں اپنا حبیب بھیج رہا ہوں یہ تمہارے اوپر میرا سب سے بڑا احسان ہے، سب سے بڑا احسان ہے۔ چنانچہ ہمارے جو ہے جمعوں کی ترتیب جو ہے چل رہی ہے سیرت النبی کے عنوان سے، ہم یہاں پہنچے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے اس ربیع الاول کے مہینے میں، مشہور 12 ربیع الاول ہے، لیکن اور بھی اقوال ملتے ہیں، 2 کا ملتا ہے، 8 کا ملتا ہے، 10 کا ملتا ہے، 9 کا ملتا ہے، اسی طرح 12 کا ملتا ہے۔ مختصر یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، حضرت آمنہ کہتی ہیں میرے جسم سے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ایسے محسوس ہوا جیسے ایک نور نکلا ہے، اور اس نور سے شام کے محلات روشن ہوئے ہیں۔ حضرت آمنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ جو ہے پیارے آقا کی کرامت، پیارے آقا کی سعادت، پیارے آقا کا آنا اور عالم کا جگمگانا، پیارے آقا کا معجزہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر جب دنیا میں آتا ہے سارا عالم وہ نور ہی نور ہو جاتا ہے، نور ہی نور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت آمنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا، چہرہ انور کو دیکھا اور فوراً جو ہے حضرت عبد المطلب کے پاس بھیجا۔ حضرت عبد المطلب نے دیکھا اور لے کے بیت اللہ میں گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا، یہ نورانی چہرے والا، یہ نورانی چہرے والا، یہ سعادتوں والا، یہ رحمتوں والا، یہ برکتوں والا، عالمین کے لیے رحمت ہیں، عالمین کے لیے برکت ہیں، سب کے لیے سعادت ہیں، ان کو لے کے گئے۔ حضرت عبد المطلب بیت اللہ میں اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ اللہ کیا عظیم ہستی سے نوازا ہے، کس عظیم ہستی سے نوازا ہے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، ولید مختون، بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا ختنہ کرنا پڑتا ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مشہور قول کے مطابق جب پیدا ہوئے مختون پیدا ہوئے، آپ کا ختنہ پہلے سے ہوا تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے، پیارے آقا کا نام محمد ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، قرآن میں دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں سے کہا تھا یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، نبی کا نام اصل محمد، نبی کا نام احمد، یہ 2 نام ہیں جو حقیقی نام ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ محمد نام نکلا ہے محمود سے، اس کا مادہ حمدہ ہے،
حمد مادہ ہے اور شاعر کا شعر ہے وَشَقَّ لَهُ مِنِ اسْمِهِ لِيَجُلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ پیارے آقا کا نام نامی، اسم گرامی محمد، یہ اللہ نے اپنے نام سے نکالا ہے، اللہ نے اپنے نام سے نکالا ہے، وہ عرش والا محمود ہے، اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے۔ ساری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے دربار میں جس کی تعریف کی گئی ہے، جس کی تعریف ہوتی ہے، جن کے تذکرے ہوتے ہیں، وہ کون ہے بھائی؟ وہ ہمارے تمہارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے تمہارے آقا ہیں جن کا تذکرہ آسمانوں میں سب سے زیادہ، جن کا تذکرہ فرشتوں میں سب سے زیادہ، جن کا تذکرہ زمین میں سب سے زیادہ، وہ پیارے آقا ہمارے تمہارے رسول ہیں، ہمارے تمہارے پیغمبر ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کائنات میں اللہ کی حمد و ثنا، کائنات میں اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف اگر کسی انسان نے سب سے زیادہ کی ہے تو وہ پیارے آقا ہمارے تمہارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے عرش والا محمود ہے، اسی لیے فرش والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم احمد ہیں۔ یہ نام 7ویں دن رکھا گیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صفات والے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے برکات والے، سعادتوں والے ہیں۔ پیارے آقا کی ولادت ہو گئی، ولادت سے پہلے ہی باپ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، ولادت سے پہلے ہی باپ دنیا میں نہیں تھے، یتیم پیدا ہوئے ہیں، لیکن در یتیم ہے، یتیموں کا بھی آسرا ہے، یتیموں کا بھی ملجا و ماوا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بات کو بڑھاتے ہیں، ادھر بنو سعد کی عورتیں، بنو سعد کی دائیاں وہ نکلی، بنو سعد میں قحط پڑا ہوا ہے، اور پوری خطہ ارض میں کہیں اتنا سخت قحط نہیں تھا جتنا سخت بنو سعد میں تھا۔ یہ دائیوں نے سوچا چلتی ہیں، بچوں کو لے کے آتی ہیں، ان کی وجہ سے کچھ مال متا ملے گا، ہمارا نظام چلے گا۔ یہ دائیاں چلی بنو سعد سے، کتنی ہے 10-12 دائیاں ہیں، سواری پر سوار ہیں، مکہ کی طرف روانہ ہیں۔ ان میں ایک دائی ہے حلیمہ بنت زویب، حلیمہ بنت زویب، اس کی سواری کمزور ہے، سواری کمزور ہے۔ قافلے میں یہ قافلہ دائیوں کا مکہ کی طرف چلا آ رہا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں جب قافلے میں سواریاں تیز رفتاری سے چل رہی ہوں اور ایک سواری ذرا کمزور ہو تو تیز چلنے والی سواریوں پر جو سوار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ارے سست چلنے والی سواری کے سوار، اس کو بھگاؤ، اس کو ہمارے ساتھ ملاؤ، ہم جلدی پہنچے، کیا بات ہے تیری سواری بڑی کمزور ہے۔ اسی طرح حلیمہ بنت زویب سے کہا گیا، دوسری دائیوں نے کہا تیری سواری بڑی کمزور ہے، ہماری سواریوں سے ملتی نہیں ہے، ہمارے ساتھ آگے بڑھ کے چلتی نہیں ہے، کیا وجہ ہے، اس کو آگے چلاؤ۔ لیکن حلیمہ تو جانتی تھی کہ میری سواری کمزور ہے، ساتھ میں اونٹنی ہے اور اونٹنی کے تھنوں میں ایک قطرہ دودھ کا نہیں ہے۔ یہ سواریاں چلتے چلتے مکہ پہنچی ہیں، دائیاں مکہ پہنچی ہیں، اور دائیوں پر جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جا رہا ہے۔ مکہ کے بچے تلاش کرنے لگے، ہر دائی پر آتا ہے، پیارے آقا کو پیش کیا گیا ہے کہ یہ لیجئے، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ ہے، لیکن اے دائیاں سن لو، یہ یتیم ہے، اس کا جو ہے باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، اس کو لے جاؤ۔ جو دائی سنتی وہ کہتی کہ نہیں لے جاتی ہیں، کیا وجہ ہے، باپ سر پہ نہیں ہے، کل کو کون ہم سے تعاون کرے گا، کل کو کون ہماری مدد کرے گا، کل کون جو ہے وہ ہمیں کچھ دے گا، باپ سر پہ نہیں۔ آگے چلی جاتی، دوسرے بچوں کو لینا شروع کر دیتی۔ ساری دائیوں نے جو ہے دوسرے مکہ کے بچے اپنی گود میں لے لیے، پیارے آقا کو کسی نے نہ لیا، ساری دائیاں لے کے لوٹنے لگی۔ حلیمہ سعدیہ کو بچہ نہ ملا، حلیمہ بنت زویب کو بچہ نہ ملا۔
खाली गोद थी, वापस पलटने लगी, शौहर से कहा, ए मियाँ, मेरा दिल नहीं चाहता कि दूसरी दाइयां मक्का से बच्चे लेके जाएं और मैं बगैर बच्चे के खाली गोद यहाँ से चली जाऊं। मैं तो कहती हूँ कि मैं वही यतीम लेके आ जाती हूँ, मैं वही यतीम बच्चा, मुझे इजाजत दो लेके आ जाऊं। तो शौहर ने कहा, ला अलैका ला बअस अलैका असल्लाहु अन यजअल लना फीही बरका। ए हलीमा, कोई बात नहीं है, कोई बाप वाला, कोई बाप के साए वाला बच्चा नहीं मिला तो क्या हुआ, जाओ उसी यतीम को ले आओ, क्या खबर कि अल्लाह उसी में हमारे लिए बरकत रख दे, अल्लाह उसी में हमारे लिए असल्लाहु अन यजअल लना फीही बरका। हलीमा जाओ उसी यतीम को लेके आ जाओ, उसी यतीम को कि अल्लाह उसमें हमारे लिए बरकत रख दे। हलीमा चुनाचे गई है आमना के घर और जाके जब बच्चे को गोद में लिया, यहाँ मैं ये कहूंगा जब हलीमा सादिया ने प्यारे आका के रुखे अनवर को देखा, हैरान रह गई, आंखें खुली की खुली रह गई कि क्या नूर वाला है, क्या सिफात वाला है। हलीमा की आंखों ने पहले कभी ऐसा बच्चा न देखा होगा। मैं कहूंगा जो हलीमा ने पहले नहीं लिया था, रुखे अनवर को देखा नहीं था, अगर रुखे अनवर को पहले हलीमा ने देखा होता तो दूसरे बच्चों पर इस यतीम को भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है तरजीह दे देती, कभी उनकी तरफ न जाती। रुखे अनवर को देखा, हैरान रह गई, कहा मेरी आंखों ने ऐसा कभी नहीं देखा है, मेरी आंखों ने ऐसा कभी नहीं देखा। गोद में लिया। हलीमा की अपनी बात है, वो कहती हैं मेरी छातियों में दूध नहीं था, मेरी छातियों में दूध नहीं था, मेरे पस्तान दूध से खाली थे। हमारा बच्चा एक बच्चा था, वो सारी रात बिलबिलाता रहता था, चिल्लाता रहता था, दूध जो है पस्तानों में था नहीं, छातियों में था नहीं, कहां से पिलाती, न रात भर वो सोता, न रात भर हमें सोने देता। ये हलीमा की हालत थी पहले, लेकिन प्यारे आका जाने दो आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा कहती हैं मैंने गोद में लिया, जैसे ही गोद में लिया मेरे जो है पस्तानों में दूध उमड़ आया, दूध भर आया और इस बच्चे ने भी पिया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पिया, मेरे बेटे ने भी पिया, दोनों ने सैर होके पिया। एक अजब बात जो है वो सीरत निगारों ने लिखी है, प्यारे आका पर जो है हलीमा ने बाईं तरफ वाला पस्तान पेश किया था, प्यारे आका ने दूध नहीं पिया, दाईं तरफ से पिया है, फिर जिस तरफ से पिया हमेशा इधर से पिया है, दूसरे पस्तान से कभी नहीं पिया कि वो मेरे भाई का हक है, वो मेरे भाई का हक है। दोनों भाई सैर हुए, हलीमा ने कहा मेरा शौहर ऊंटनी की तरफ गया दूध निकालने के लिए, पहले उसके थनों में एक कतरा दूध नहीं था, जैसे ये बच्चा हमारी गोद में आया है मेरा शौहर गया और दूध से उसके थन भरे हुए दूध दोया और आके जो है उसने भी पिया, मैंने भी पिया, बच्चे भी सैर हो के सो गए, रात गुजर गई, सुबह हुई तो मेरे शौहर ने कहा तअल्लमी वल्लाहि या हलीमा कद अखज़ती निअमतम मुबारका निस्मतम मुबारका। ए हलीमा जान ले, क्या खूब जान ले, अल्लाह की कसम तूने बड़ा ही बाबरकत बच्चा अपनी गोद में लिया है, ये सब बरकतें इसकी वजह से हैं। तेरे पस्तान में कतरा दूध नहीं था और जो है इस बच्चे के आने से उमड़ आया, और ऊंटनी के थनों में कतरा दूध नहीं था, इस बच्चे के आने से उसके थनों में दूध आ गया है। तो मैं कहूंगा यहाँ पर ये अल्लाह की तरफ से बरकतें होती हैं, अल्लाह की तरफ से मांगा जाए, अल्लाह से मांगा जाए। ये हम बड़े बड़े हरबे बरतते हैं कि हमारे जो है जानवरों में अच्छा दूध आ जाए, अगर हम अल्लाह की मदद को साथ ले लें तो इस तरह अल्लाह की मदद आती है, इस तरह से अल्लाह की मदद आती है। तो चुनाचे हलीमा सादिया सुबह के वक्त में सवारी पे सवार हुई, काफिला दूसरी दाइयों का निकल चुका है, हलीमा अपनी सवारी पर बैठी तो सवारी में जान आ गई और बरक रफ्तार तेज दौड़ी। दूसरी सवारियां अभी रास्ते में कि हलीमा की सवारी उनसे आगे गुजर गई, उन्होंने रोका,
حلیمہ رکو، کیا بات ہے، یہ وہی سواری نہیں ہے جو کل کو ہمارے ساتھ تو آ رہی تھی، سب سے پیچھے رہ رہی تھی، آج ہم سے بھی آگے نکلی جا رہی ہے۔ تو حلیمہ سے کہنے لگی کیا ہوا؟ حلیمہ سواری بدل لی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہے؟ کہا نہیں، یہ سواری کی وجہ سے نہیں ہے، اس پہ ایک سوار ایسا ہے جو رحمت للعالمین ہے، ایک سوار ایسا ہے جس کی یہ برکتیں ہیں، جس کی برکتیں ہم نے دیکھی ہیں، جس کی برکتوں سے یہ سارا نظام بدل گیا، ہماری زندگی بدل گئی۔ وہ سواری آگے گزر گئی، بنو سعد میں آ گئے، سارے علاقے میں قحط ہے، سارے علاقے میں قحط ہے، لیکن حلیمہ کی بکریاں یہ چرنے جاتی ہیں، چر کے واپس آتی ہیں، ساری تھنوں سے بھری ہوئی ہیں کہ حلیمہ کی گود میں جو ہے پیارے آقا سرور کونین جانے دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں۔ حلیمہ کی گود میں پیارے آقا آ چکے ہیں، ساری کائنات کی روح آ چکے ہیں، عالمین کی رحمت آ چکے ہیں، ساری بکریاں تھن بھر کے دودھ لے کے آتی ہیں۔ دوسروں نے کہا، دوسرے علاقے والوں نے، ارے چرواہو تم کیا کرتے ہو؟ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں وہاں جایا کرو نا، وہاں پر بکریاں چرا کے لایا کرو نا، اس کی بکریوں کے تھنوں میں دودھ ہوتا ہے اور تمہاری بکریاں خالی آتی ہیں دودھ سے، تھنوں میں دودھ نہیں ہے، چنانچہ جو ہے ایسا کیا کرو۔ انہوں نے بھی وہیں بکریاں لے جاتے جہاں حلیمہ کی بکریاں جاتی، لیکن حلیمہ کی بکریاں تھنوں میں دودھ لاتی اور ان کی بکریاں خالی چلی آتی۔ یہ اللہ کی طرف سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تھا، یہ پیارے آقا کی برکت سے تھا۔ چنانچہ ایسے وقت گزرتا گیا، 2 سال گزر گئے، پیارے آقا کی عمر 2 سال ہوئی، حلیمہ لے کے مکہ میں آئی ہیں، لیکن پھر دوبارہ لوٹ گئی لے کے۔ آمنہ سے کہا، آمنہ اس کی برکات ہم نے دیکھی ہیں، آمنہ اس کی سعادتیں ہم نے دیکھی ہیں، آمنہ اس کی وجہ سے ہماری زندگی بڑی خوشحال ہے، ہم پریشانیوں سے نکلے ہوئے ہیں، ہم اس کے رخ انور کو دیکھ کے اپنا وجود خوش کر لیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔